صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت واجب الحترام پیر طریقت رہبر شریعت زینت محفل عزا اور محترم حضرات، تمام حضرات میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں آپ کے سامنے قبلہ حضرت صاحب کے مواعظ اسنا میں سے ایک بیان پیش کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے؟ اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے یہ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے ساری زندگی قرب الہی کی جستجو اور دین کی تحقیق میں بسر کیا ہے۔ لوگ عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ پیروں کے پاس نہ جائیں، ماں کی خدمت کریں، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی بڑا پیر نہیں ہے۔ اگر کوئی ماں باپ کے پاس بیٹھا رہے گا تو کیا کوئی گاڑی چلانا سیکھ لے گا؟ یا ماں باپ کے پاس بیٹھا رہے گا تو جہاز اڑانا سیکھ لے گا؟ اور ماں باپ کے پاس بیٹھا رہے گا سکول اور کالج کا سبق وہ اسے پڑھا دیں گے۔ جس طرح دنیا داری کے علوم حاصل کرنے کے لیے مختلف لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے، اسی طرح اللہ کا ولی بننے کے لیے یا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی ایسے ہی انسان کی ضرورت پڑتی ہے جو ان منازل سے گزرا ہوا ہو۔ ماں باپ کی اپنی شان ہے لیکن اسے انکار نہیں کیا جا سکتا، ان کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن پیر کا مقام اپنا مقام ہے۔ دین سیکھنے کے لیے کسی دیندار کے پاس جانا پڑے گا، قرآن کا قاری بننے کے لیے کسی قاری کے پاس جانا پڑے گا، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ کے ولی کے پاس جانا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، لیکن ہمیں اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک سرما کی شیشی کو لے لیں اور وہ سرما اگر آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ اگر آپ کو نظر آئے گا، اگر اسی سرما کو آپ اپنی آنکھ میں لگا لیں تو وہ نظر نہیں آئے گا، اس کے لیے کسی وسیلے اور کسی سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ جب آپ شیشہ اٹھائیں گے تو اپنی آنکھ میں لگا ہوا وہ سرما بھی دیکھ لیں گے۔ اسی طرح اللہ ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہمیں پہچان اور معرفت حاصل نہیں ہے۔ معرفت الہی کو ڈھونڈنا ہے تو کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑے گا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اللہ اللہ کیے جاننے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ کسی ولی اللہ کے پاس آنا ہی پڑے گا جو اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے رستے پر چلاتے ہوئے اسے اللہ کے قرب سے روشناس کر جائے گا۔ تو تصوف میں ایک مقام بھی آتا ہے یا مذہب اور مسلک کی کوئی تفریق نہیں رہتی، انسان اللہ کی رضا میں خود کو فنا کر دیتا ہے تو اسے یہ حقیقت سمجھ آ جاتی ہے سکھ عیسائی یا مسلمان کو سب اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، یہ سارا نظام اسی کی مرضی سے چل رہا ہے۔ انسان کسی بھی مذہب یا فرقے کی بنا پر حقیر نہیں جانے جائے گا، ہر کسی کے ساتھ بلا تفریق احسان کا معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے مرشد کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔